میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الانبیاء کے 7ویں رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مؤمن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مؤمن نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ناقدری نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی قدر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے، بندہ نہیں ہے جتنے اللہ اپنے بندے کے قدردان ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں بھول چوک ہو گئی، کہیں ختم ہو گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو محفوظ ہیں ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی بھول سے، لیکن پھر بھی لکھ لیتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے، محبت ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں، ابھی نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے پر بھی اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتے، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد کر بھی لے تو پھر ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی، اور اخلاص ہو تو سبحان اللہ آگے جتنا جائے۔ لیکن گناہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو ارادے کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا، الا یہ کہ پختہ ارادہ کر چکا ہو، اسباب مہیا کر چکا ہو، گناہ کے لیے پوری تیاری کر چکا ہو، پھر ہے، لیکن ارادہ کیا صرف ابھی دل میں تو اس پر گناہ نہیں لکھا گیا۔ اور اگر ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا لیکن پھر نہیں کیا، اس پر بھی اللہ نیکی لکھتے ہیں، نہ کرنے پر بھی نیکی، اور اگر گناہ کر لیا خدا نخواستہ تو پھر ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ مہربانی ہے، کرم نوازی ہے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار نہ کرے تو بندہ کہاں جائے؟ اس سے بڑھ کر اور کون پیارا ہوگا؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ کوئی نہیں ملنے والا ایسا پیار کرنے والا، ایسا قدردان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کے عمل کی ناقدری نہیں، ایسا نہیں کہ انسان جو کوشش کر رہا ہے یہ کوشش رائے گا جائے گی، نہیں رائے گا نہیں، یہ کوشش جو ہم نے کی ہے انشاءاللہ ضرور قابل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ توفیق عطا فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ بندہ اپنے گھر میں اسی کو آنے دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، جو دشمن ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ رب نے اپنے گھر میں آنے دیا ہے تو ضرور نوازنا چاہتے ہیں، ضرور دینا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے جس کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال تو نہیں ہمارا، فضل ہے ان کا فضل ہے، فضل ہی پر آسرا رکھنا ہے کہ ان کا فضل ہے کہ وہ توفیق عطا فرما کر خود ہی ہمیں کھینچ کر اپنے گھر پر لے آتے۔ تو اس لیے یہ بات ارشاد، بعض مرتبہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، تسبیحات بھی، بہت سارے لوگ ایسے وابستہ ہیں دین کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے، رابطہ کرتے رہتے ہیں، مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم تو اتنی جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی تسبیحات کر رہے ہیں، پھر بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرمانے والے، اور ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتی، رب اپنے بندے کو کیوں تکلیف دیں گے؟ وہ کیوں تکلیف دیں گے؟ اس میں مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس میں بھی بندے کی کامیابی ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ یہ بھی کرم نوازی، ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا مولا نہ ہو، اور جس کا مولا ہے اس کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تکلیف نہ آنی ہوتی تو پھر اس کے سب سے زیادہ مستحق محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر پریشان کیا گیا، کہاں نعوذ باللہ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہہ دیا گیا، دیوانہ کہہ دیا گیا، جادوگر کہہ دیا گیا، نعوذ باللہ، سر کے اوپر کچرا پھینکا گیا، پاؤں میں کانٹے بچھا دیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر تکلیف نہ آنی ہوتی تو ان پر نہ آتی۔ تکلیف تو دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن تکلیف مانگنے کی چیز نہیں مانگی جائے۔ یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، مانگنے کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، تکلیف مانگنے کی چیز نہیں۔ آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، ورنہ دعا یہی کرنی ہے، یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائی،
بس یہ دعا مانگو ہمیشہ، اسی دعا کی رٹ لگا لو، یا اللہ ہمیں شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، تو انشاءاللہ نعمتیں زیادہ برسیں گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مومن نیک عمل کرتا ہے تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی، اس کی ناقدری نہیں ہوئی، وہ لکھ لی گئی ہے، وہ کوشش کامیاب ہوئی ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جن پر عذاب آیا، یہ لوگ دنیا میں واپس پلٹ کر آنے والے نہیں، بس جو گیا گیا، یہ دنیا میں ایک ہی بار آیا ختم، اب جو چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ وقت آنے والا ہے جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں۔ یہ قیامت کی علامات میں سے قریب ترین علامت ہے جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور سورہ کہف میں اس کی ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ اور اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ قرب قیامت کا ہی چل رہا ہے۔ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں علامات بیان فرمائی تھی، 3 قسم کی علامات تھی، ایک وہ جو قیامت سے دور، ایک وہ جو درمیانی علامات، اور ایک وہ جو بالکل قیامت کے قریب قریب علامات۔ جو دور کی علامات ہے وہ بھی پوری ہو چکی، جو درمیان کی علامات ہے وہ بھی پوری ہو چکی، اب قریب کی علامات کا ظہور ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو نقشہ بن رہا ہے اور جو کچھ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو رہا ہے، کفر نہ صرف کفر اکٹھا ہو رہا ہے بلکہ کئی مسلمان ممالک بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس وقت کیفیت ایسی دنیا کی، اور پھر خاص مسلمانوں کو پیسنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پوری تیاری ہے خاص طور پر اسرائیل کی، یہودیوں کی، کیونکہ وہ دجال کے نکلنے کے منتظر ہیں، دجال کے نکلنے کے منتظر ہیں، اور وہ ان کے نزدیک ان کا خدا ہے نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے انہوں نے تمام اسباب، تمام دنیا کے اندر چیزیں وہ پوری کر رکھی۔ مومن کو اتنا یقین نہیں کہ انہوں نے یقین کر رکھا ہے، اور وہ ان علامات پر پورا عمل کر چکے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے آنے سے پہلے دجال نے آنا ہے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں میں ابھی کہ دجال کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، کوئی دنیا کا انسان قتل نہیں کر سکتا۔ اور کہاں کریں گے؟ مقام لد پر، مقام لد پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور مقام لد اس وقت اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اس نے، اس کی پوری تیاری ہے کہ یہ بندہ ہمارا خدا یہاں نکلے گا، اس کو یہاں مارا جائے گا، مارے جانے سے پہلے بھگانے کا کوئی نتیجہ نکالو یہاں سے کہ کسی طرح نکل جائے۔ یہ جتنے انہوں نے طاقتیں تیار کر رکھی ہیں رب تعالیٰ کے سامنے سب فیل ہیں، سب فیل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہماری 2 کیفیتیں ہوئیں، 2 کیفیتیں۔ ایک کیفیت یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا یہ چھوٹا موٹا فتنہ ہے، ایک کیفیت یہ ہوئی کہ بہت بڑا فتنہ ہے، ڈر گئے، اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ کھجوروں کے جھنڈ سے ابھی دجال نکل کے آئے گا، ایسا ڈر پیدا ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کی ہماری یہ کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہارے اندر ہوں اگر وہ نکل کر آیا میں خود اسے قتل کروں گا، اور اگر وہ میری زندگی میں نہ آیا، بعد میں آیا، تو مومنین اپنے ایمان کی بدولت اس کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیامت کے آنے کی علامات اور پیشن گوئیاں نہیں فرمائی کہ پیشن گوئی فرما کے ختم، نہیں، ان پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے مومنین کے لیے راستہ بھی بتایا کہ تم اپنا دفاع کیسے کرو گے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ دجال کا کہ جس سے انبیاء نے بھی پناہ مانگی، انبیاء نے بھی، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا براہ راست ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور ایمان پر ڈاکہ ڈال کر کھینچے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کے سامنے ہے معیشت کی حالت کیا ہے، معیشی طور پر مسلمانوں کو خاص طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا ننگا کر دو، ان کے پاس کچھ نہ رہے، اور پھر یہ آئیں گے لوگ، پھر یہ دجالی فتنہ آئے گا، اور پھر پیسوں کے عوض میں ایمان 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 لے گا کہ یہ چیزیں ہم تمہیں فراہم کرتے ہیں، اس کے عوض میں ایمان دے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر ہم تو بس ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کچھ پلاننگ ہو چکی، یہ دنیا کے اندر جو نظام بدل رہا ہے، نظام، بارش کا نظام،
دوسرے نظام بدلے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جہاں تک ابھی تک ہماری نظر نہیں گئی. کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہی ہیں, اور یہ وہی دجال کے آنے سے پہلے کی تیاری کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں ہوگا بارش برسانا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. کسی پر آگ برسائے, کسی پر بارش برسائے. اور یہ آج دجالی قوتیں خاص طور پر یہودیت اس کو اپنے کنٹرول میں کر چکی. یہ دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا, جو جائے وہ غائب ہو جاتا, پتہ ہی نہیں چلتا. کہ برمودا تکون بندہ ہی نہیں ملتا, وہ کیا ہے وہاں کیا ہے, اگر اس کو پڑھا جائے تو پتہ چل جائے گا. یہ دنیا ایسے نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں کہ بس بات ہو گئی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی, مسلمانوں نے تو اس کو نہیں پڑھا, انہوں نے پڑھا ہے. انہوں نے پڑھا ہے. یہودیوں کی جو سب سے پہلے غالباً وزیر اعظم تھی, جو بھی تھا اس کا, جس وقت یہ اسرائیل قائم ہو رہا تھا اس وقت اس نے سب پر یہ لازم کیا تھا اسلحہ جمع کرو, اسلحہ جمع کرو. کہا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے اور مسلمانوں کے نبی کو پڑھا ہے. جب نبی دنیا سے گئے ان کے گھر سے مال و دولت نہیں, ان کے گھر سے تلواریں نکلی. جو مسلمان کو سبق پڑھنا چاہیے تھا غیر نے پڑھا, اس کی تیاری کی انہوں نے, اور آج وہ ہمارے سروں پر کھڑے ہونے چاہ رہے ہیں. مسلمانوں کے سروں سے کھیلا جا رہا ہے. اسرائیل کی کوئی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے, کوئی ان کی فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے, کوئی یہ ٹیمیں نہیں ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے سروں سے کھیلنا. یہودیوں کا کام ہی یہ دوسروں کے ذریعے سے کھیلا جا رہا ہے, اور آج وہ اس انتہا پر پہنچ رہے ہیں. یہ ایک نظام ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے آنے سے پہلے پیشن گوئی فرمائی اور اس میں ہدایات بھی دی. ہدایات کیا دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے ہے. اور ایک میں ارشاد فرمایا جس نے پہلی 10 آیتیں یاد کر لی اور ان کو پڑھتا رہا اس کو بھی سورہ کہف کی اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے. جس نے آخری 10 آیتیں یاد کر لی, پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اللہ اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. تو ہمیں تو بتا کے گئے, ہمارے لیے عمل ہے, راہ عمل ہے, لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. جمعے کا دن گزر جاتا ہے سارا, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں اللہ تللوں میں اور کہاں دنیا کے چکروں میں ہم یہ دن پورا کر دیتے. نہ ہمارے گھروں میں خبر, نہ ہم نے اپنے اولاد کو بتائی بیٹا سورہ کہف کا اہتمام کرو, پڑھو اس کو پڑھنے سے اس دجال کے فتنے سے اگر ہم چاہتے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہو, اگر چاہتے ہیں اولاد کے ایمان کی حفاظت ہو, آنے والی نسلوں کی, تو اس چیز کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام خود بھی کریں, اپنی اولاد کو بھی کروائیں, یاد کروائیں ان کو. زبان ساری نہیں یاد ہو سکتی, ابتدائی 10 آیتیں یاد کرا دو, آخری 10 آیتیں یاد کرا دو, کم از کم اس فتنے سے بچے جو اتنا بڑا فتنہ آنے والا جس سے انبیاء نے پناہ مانگی. اس کے سامنے بڑے بڑے ڈھیر ہو جائیں گے, نعوذ باللہ ایمان کو ہی بیچ دیں گے, ایمان کو. اور یہ وہ پوری طاقت ہمارے سامنے آ رہی. لیکن میں نے عرض کیا دنیا تو اب نہیں پوری تدبیریں کر رہی ہے کہ جی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے, ان کے پاس تو کروز میزائل ہے, ان کے پاس تو فلانی ٹیکنالوجی, ان کے پاس ٹمکانی ٹیکنالوجی, کچھ بھی ہے. لیکن جب یہ دجال آئے گا, دجال کے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نازل فرمائیں گے. اب آسمان سے تشریف لائیں گے بیت المقدس میں, اور کیسے تشریف لائیں گے؟ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دی ہوگی کہ آپ کا سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں اگر کافر ہوگا وہیں مر جائے گا. لاؤ ٹیکنالوجی, سانس, اور آپ کا سانس کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک نگاہ پہنچے گی, حد نگاہ تک آپ کی سانس وہاں تک پہنچے گا, اور جو کافر ہوگا مرتا چلا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. دنیا لائے اپنے ٹیکنالوجی. رب تعالیٰ نے جو تدبیر فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے سب کی تدبیریں فیل ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو تیاری کرنی ہے, ہم تو صرف اسی پر نہ رہے, ہمارے ذمہ داری جو کام ہے وہ کرنا ہے. تو اس کے آنے سے پہلے ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے جو دجال کا فتنہ ہے. اور دجال تو جو ایک معین شخص کا نام ہے, اس نے نکلنا ہے, لیکن اس سے پہلے دجالی نظام آج پوری دنیا کے اوپر منڈلا رہا ہے. دجالی نظام اس وقت پوری دنیا میں منڈلا رہا ہے, اور اس کی پوری تیاری ہر طرح سے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر پوری تیاری کی جائے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 علامتیں پوری نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے گی. یہ 10 علامتیں آپ نے وہ بیان فرمائی جو قرب قیامت کی ہے, جن میں امام مہدی کا ظہور ہے, جس میں یہ کیا کہتے ہیں دجال کا نکلنا ہے, یاجوج ماجوج کا آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, یہ سب ہے. تو اس لیے اس کی تیاری یہ کہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں. اور سورہ کہف میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ہدایت دی ہے اس کو سمجھنا چاہیے.
کہ سورہ کہف خاص پڑھنے کا حکم کیوں ارشاد ہوا ہے؟ اور بھی صورتیں تھیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس کو پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اس کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے، میں اس کی تفصیل بیانات میں اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ 3 واقعے خاص بیان کیے گئے، ان 3 واقعات میں کچھ خاص اشارہ ہے۔ 3 ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو غار والے تھے، جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، جنہوں نے یاجوج ماجوج کے سامنے سد سکندری قائم کی۔ تو پہلا جو واقعہ ہے جو اصحاب کہف ہے، یہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب ایک بادشاہ ہر ایک کو اپنے اوپر ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا کہ مجبور کیا جائے۔ اس وقت وہ لوگ بچ کر گئے اور جا کر اپنے ایمان کو بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ان کا ایسا مضبوط تھا کہ رب تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں سلایا اور کئی سو سال تک سوتے رہے، اور پھر دنیا آنے والی دنیا کو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایک نشانی سامنے آ گئی۔ تو اس سے اشارہ ہے پہلی بات کہ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھا جائے، باہر پھرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہا جائے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت باہر چوراہوں میں پھر رہے ہیں، دائیں بائیں پھر رہے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا، خام خواہ کی باہر بیٹھ کر بحثیں ہوتی فضول، رات کو 12 بجے 1 بجے فون کر دیں جی یہ مسئلہ ہے، ارے اللہ کے بندے سونے کا ٹائم ہے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ تھلے پر بیٹھا ہے، یہاں بحث ہو رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی کبھی بحث کر لینی تھی۔ یہ قرآن و حدیث کیا ایسی لونڈی ہے نعوذ باللہ، جو چاہے منہ میں آئے بول دیا انسان نے، بحث ہو رہی تھی۔ یہ بحث کرنے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے آیا؟ سمجھ سے باہر ہے کہ انسان جاگا رہا ہے، دنیا کے سارے چکر ختم ہو گئے، یہی ایک چکر باقی رہ گیا، بیٹھ کر بحث شروع کر دی، جس آیت پر بحث کر، اس واقعے پر بحث شروع کر دی، اپنی منمانی اجتہاد نکالنا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اپنا ایمان بچا کر دنیا سے لے جاؤ، قبر میں لے جاؤ، سب سے بڑی عقل مندی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں، توبہ کروانے آ رہے، کیا منہ سے نکال رہے؟ توبہ کرو خدا کے لیے، کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کن لوگوں میں بیٹھے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ راتیں باہر گھومنے کی نہیں، گھروں میں رہو۔ پہلے صبح بھی عرض کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، عملی کالئی کا لسانک ولیساک بیتک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنے گھروں کو، تمہارے گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، خام کا باہر نہ نکلو، بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ مرکات کے اندر یہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، حضور اپنے زمانے کے بارے میں فرما کر گئے، آج تو کا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہمارا گھر کشادہ ہو جانا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ گھروں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، باہر نکلنے بھاگتے ہیں۔ گھر میں بندہ محفوظ ہے، بہت محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے۔ ارے گھر میں بیٹھ کر آپ کے پاس وقت ہے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور ذکر کرو، اور نہیں آرام کرو، سو جاؤ، نیند اپنی برابر کرو، کم از کم بندہ گناہوں سے تو بچے گا، اور سب سے بڑی بات اپنا ایمان تو بچے گا، ورنہ باہر سے باتیں سن سن کر ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ گناہ پہلے دور کے اندر جس کا ذکر کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، ایسا معیوب کسی کی زبان سے نکل جائے لوگ گھور کے دیکھتے تھے، ارے کیا باپ نکال رہا ہے۔ آج وہی کام باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے، وہی کام، کوئی جرم نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس برائی کی دل سے نفرت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ اندازہ ہی نہیں۔ حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمہ اللہ فرماتے، ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی نے ایک گالی نکال دی۔ اس نے گالی جس دن نکالی اس دن سے میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، بائیکاٹ کر لیا۔ کہا کہ میری زبان الحمدللہ جب سے بالغ ہوا آج تک کبھی زبان سے گالی نہیں نکالی ہے کسی کو، نہ گالی سنی، لیکن تو نے آج میرے کانوں کو وہ گالی سنوا دی، میرا دل اس گالی سے مانوس ہو گیا، آج کے بعد دوبارہ کان میں پڑے گی تو دل میں وہ نفرت نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اس وقت دنیا کر کیا رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ میں نے چند باتیں ابھی عرض کی، اب پڑھیں تو حیران رہ جائیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، خدا کے لیے سمجھیں۔ تو سورہ کہف میں پہلی بات کیا؟ اصحاب کہف کا واقعہ۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ کیا؟ علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم پوچھا گیا، علم کے بارے میں، تو علم کو مزید حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر سے ملاقات تھی، تو اپنا تعلق علم کے ساتھ قائم کیا جائے، علم کے ساتھ قرآن پڑھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو درس قرآن ہے، مختلف جگہوں پر درس احادیث ہے، ان میں جا کر بیٹھے تاکہ ہمیں دین کا علم ہو۔ جو علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہے گا۔
اور نمبر 3 ذوالقرنین، انہوں نے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، مشرق کی طرف مغرب کی طرف جہاں گئے، جو لوگ بیچ میں آتے رہے اللہ کے نافرمان، سب کا کلا کما کیا۔ تو تیسری بات ہے قتال فی سبیل اللہ، اپنے دل میں ارادہ رکھے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی اور جب بھی دین کو ضرورت پڑی انشاءاللہ میں اپنا خون اسلام کے لیے پیش کروں گا انشاءاللہ، یہ دل میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا، منافقت کے شعبے پر مرا۔ یہ 3 باتیں خاص بیان کی گئی اس میں واقعہ، اور اس سے ہمیں اشارہ ہے یہ باتیں دل میں رکھی جائیں، ایسی باتیں نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ آ کر اس کو پکڑیں گے دجال کو اور مقام لطف پر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بند کی دنیا کے ہمیں تو نظر نہیں آتا کہاں ہے یہ یاجوج ماجوج اور کہاں ہے وہ دیوار، ابھی تمہیں کس نے کہا ڈھونڈو جا کر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ ہے، راز ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں نظر نہ آئے، ضروری تھوڑی نظر آ جائے۔ رب تعالیٰ کے بہت ساری باتیں ابھی تک پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کسی کو نہ نظر آئے، ڈھونڈنے کی کس نے کا پیچھے پڑھو۔ وہ قوم نکلے گی، اس وقت نکلے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور جو مسلمان ہوں گے باقی اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ قوم جہاں بھی جائے گی جس کے ذکر ہے یہ پھسلتے ہوئے، اتنی تعداد ہے ان کی، اتنی زیادہ تعداد کہ پوری دنیا کی تعداد سے زیادہ تعداد ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب ایک ہلا دینے والی بات ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنمیوں کو نکالو، یہ جو لوگ کھڑے ان میں سے جہنمیوں کو نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ فرمایا 1000 میں سے 999۔ کتنے؟ 1000 میں سے 999 ایک جنت میں جائے گا، 999 نکالو۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 999 ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو یاجوج ماجوج ہوں گے۔ مسلمان کی بچت ہے اس میں، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت سے۔ تو ان کی کثرت اس طرح، اتنی کثرت، یہ آئیں گے اور بحریہ تبریہ اس کے اوپر سے ان کا پہلا گروہ گزرے گا، سارا پانی پی جائے گا، بحریہ تبریہ خشک، ایسی قوم ہے یہ۔ اور اس کے بعد جب دوسرا ریل آئے گا وہ کہے گا یہاں تو کبھی پانی نہیں تھا، بحریہ ہے، باہر ہے، اس کے اندر پانی نہیں، ختم۔ بہرحال یہ دنیا میں فساد مچائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، روئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک بیماری آئے گی، سارے کے سارے مر جائیں گے اس بیماری۔ اور آپ پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ایک قدم بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں ان کی لاشیں، ہر جگہ تعفن پھیلا ہوا ہوگا۔ عرض کریں گے یا اللہ یہ اس مصیبت سے بھی چھٹکارے دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پرندے بھیجے جائیں گے اونٹ کی طرح بڑے بڑے، گردنیں ان کی لمبی لمبی ہوں گی، وہ آئیں گے اور ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور نہ جانے کہاں پھینکیں گے، اور اتنی تیز بارش ہوگی کہ زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اس زمین پر رہیں گے 40 سال تک، اور ارشاد ہوا اللہ کا حکم ہوگا زمین کو اپنے خزانے نکال لو۔ انار فرمایا ایک انار ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک برادری کے لیے کافی ہوگا۔ اتنی برکت، زمین اپنے خزانے اگلے۔ پھر یہ دنیا کے اندر امن و امان ہر طرف صرف اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلمہ بلند ہوگا۔ اس کے بعد پھر قیامت جب قائم ہونی ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص بیماری سے دنیا سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ یاجوج ماجوج کا جو ذکر کیا گیا اس کے آنے سے پہلے والے حالات میں نے چند عرض کر، اس میں یہ اشارہ ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھے، پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، قرآن کریم قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں۔ میں اور آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اب روحانیت کی ضرورت ہے، مادیت کی نہیں، روحانیت، اپنی روحانیت مضبوط ہو جائے۔ اور روحانیت کیا؟ دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، خوب مضبوط ہو جائے۔ جب یہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، انشاءاللہ ہر فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اور سورہ کہف کا جو میں نے عرض کر دیا وہ پڑھیں، صبح و شام اذکار کا اہتمام کریں۔ یہ جو غذائی قلت میں نے بتائی، غذا کی قلت ہو جائے گی، تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، تکبیر پڑھو، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ روحانی غذا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو غذا مہیا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے۔
اس کی اب الحمدللہ بتائی جاتی ہے، مختلف جگہوں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی ان اورات کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام اہتمام کریں، اب بھی ہم اہتمام کریں، گھروں میں بھی بتائیں، گھر والے بھی اہتمام کریں، تاکہ ہم اب دنیا کے مستقبل کی بجائے اپنے آخرت کی مستقبل کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ وہ مستقبل کیسے بنے گا، اپنی قبر کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور حفاظت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ بگوڑے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں یا اللہ، ہم نالائق ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ہی کوتاہی کرنے والے ہیں، ہم ہی نافرمانی کرنے والے ہیں، مولا کریم ہم اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی جان بوجھ کر بھول کر ہمارے علم میں یا نہیں ہے، یا اللہ چھپ کر کی اعلانیہ کی، ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے گوشت میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے پورے جسم میں نور پیدا فرما دیجیے، ہمیں سراپا نور بنا دے ربا، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا، آپ جیسا محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، جتنی دوری ہے، اتنی ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دیجیے، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، مولا کریم سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، مولا کریم، اے یا ذل جلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائیے، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائیے، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائیے، رب کرم نوازی، مہربانی، شفقتیں، عنایتیں بے انتہا ہیں آپ کی، ہر ہر لمحے میں آپ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی، ہم ہی نالائق ہیں، ہم ہی گناہ گار اور خطا کار ہیں، یا اللہ آپ تو بہت قدردان ہیں، ہم نے نہیں قدر کی، زندگیوں کے ماہوں سال قیمتی گزر گئے، جوانیاں گزر گئی ہیں، جوانیوں کے قیمتی وقت گزر رہے ہیں، مولا کریم ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہماری سوچ کو بدل دیجیے، ہمارا سب سے بڑا مقصد اپنی رضا بنا دیجیے، اپنی ذات کو بنا دیجیے، دین کو بنا دیجیے، مولا کریم الہ العالمین ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا نہ بنائیے گا، دنیا نہ بنائیے گا، مولا حلال روزی یا اللہ اتنی عطا فرما دے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، رب آپ کی آج تک بڑی کرم نوازی، نالائکیوں پر نالائکی، پھر بھی آپ نے 3 وقت گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ کھانا نصیب فرمائے، ہم اس کے بھی مستحق نہیں تھے، آپ تم ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ایک آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کا یہ گھر ہے، کس کے سامنے چلے گی، اگرچہ نالائق صحیح ہے تو آپ کے بندے، اگرچہ گناہ گار صحیح ہے تو آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا مالک الملک، یا ارحم الراحمین، جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے،
جن جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے پناہ عطا فرما دیجیے. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دیجیے. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. ہمارا دل بنا دیجیے، دل بنا دیجیے. ہمارے غصے کی کیفیت اگر زیادہ ہے اس کو اعتدال میں کر دیجیے. ہماری آنکھوں، زبان، کانوں، ہر ایک سے وہ اعمال ہوں جن سے آپ راضی ہو جائیے. قدم قدم پر اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.